ویڈیو کی اہم ڈسکشن چلتی رہے گی، لیکن ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور افغان اردو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جب سے افغانستان میں امریکہ کو، بھارت کو، اسرائیل کو، ان سب کو شکست ہوئی ہے، انہوں نے بدلہ پاکستان سے لینا تھا، لیکن اب جو انہوں نے بدلہ لینا شروع کیا ہے یہ بہت خطرناک ہے۔ کچھ عرصے پہلے رمیز راجہ نے جب چارج سنبھالا تو وہ بڑے آپٹیمسٹک تھے۔ انہوں نے کہا کہ اب آپ کو کرکٹ کے اندر ہر ویک میں کوئی نہ کوئی اچھی خبر کرکٹ کے حوالے سے ملے گی، اور پاکستانی خوش بھی تھے کہ انشاءاللہ اب پاکستان بیک ٹو نارمل آ رہا ہے۔ لیکن آج صورتحال یہ پیدا ہوتی ہے کہ اچانک لاسٹ منٹ کے اوپر جب ٹیموں نے جانا تھا گراؤنڈ کے اوپر تو نیوزی لینڈ نے انفارم کر دیا کہ وہ پورے کا پورا ٹور کینسل کرنے جا رہے ہیں اور یہاں سے نکل رہے ہیں۔ اور یہ ایک دم نہیں ہوا، اس کے پیچھے کھیل بہت بڑا ہے، وہ اگر آپ نے نہیں سمجھا تو کچھ بھی نہیں سمجھا۔ اصل کھیل کیا ہوا ہے؟ انہوں نے اصل میں اپنی جو ٹیم مینجمنٹ تھی ان کو کہا کہ نیوزی لینڈ کے انٹیلیجنس اداروں کو دنیا بھر کے انٹیلیجنس اداروں سے، خاص طور پر جو امریکہ کے ساتھ منسلک ہے، جو اس خطے کے ساتھ منسلک ہے، ان سے انفارمیشن ملی ہے کہ نیوزی لینڈ کی کرکٹ ٹیم پر حملہ ہو سکتا ہے، اور یہ حملہ 3 جگہ پر ہو سکتا ہے۔ آپ ذرا اندازہ کیجئے وہ جگہ کون کون سی ہے۔ ایک تو ان کو خاص طور پر لے جاتے ہوئے، یعنی سٹیڈیم لے جاتے ہوئے جہاں پر ان کو ٹھہرایا گیا، ہوٹلز وغیرہ جہاں پر ٹھہرایا گیا ہے وہاں سے، اور وہاں سے لے کر آپ کے سٹیڈیم جانے تک۔ آگے آپ کو دکھائیں گے وہ ویڈیو اور تمام چیزیں بھی کہ ان کا پروٹوکول کتنا زبردست ہے۔ حملہ تو بڑی دور کی بات ہے، کوئی چڑیا بھی وہاں پر نہیں مار سکتی تھی۔ اب صورتحال یہ ہے کہ ایک تو ان کو انفارم کیا گیا، پھر اس کے بعد کہا گیا کہ آپ پر دوسرا حملہ ہو سکتا ہے، خاص طور پر گراؤنڈ کے گیٹ کے اوپر، یعنی آپ اندازہ کر لیجئے۔ اور پھر اس کے بعد کہا گیا کہ انڈیویجولز جو پلیئرز ہیں ان کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ کہاں پر؟ سٹیڈیم کے اندر گھس کر، ڈریسنگ روم میں گھس کر، یا کہاں پر گھس کر؟ یہ انہوں نے انفارم کرنا مناسب نہیں سمجھا، اور اس کے بعد انہوں نے پاکستان کے انٹیلیجنس اداروں کو کہا کہ نیوزی لینڈ کو انفارمیشن ملی ہے۔ فوری طور پر رمیز راجہ کو انفارم کیا گیا۔ ادھر سے رمیز راجہ نے، چونکہ پی سی بی کے چیئرمین ہیں، انہوں نے آگے انٹیلیجنس اداروں کے ساتھ جو ان کا خاص طور پر سیکیورٹی آفیشلز ہوتا ہے ان سے بات چیت کی۔ انہوں نے کام یہ کیا، پاکستان نے کہا کہ یہ ساری غلط خبریں ہیں، جھوٹی خبریں ہیں۔ ان کو کام یہ کیا کہ انٹیلیجنس ادارے لے کر گئے جگہ جگہ، جہاں جہاں جو کوئی خدشات ہو سکتے تھے ان کو بتایا کہ دیکھیے یہ ہمارے سیکیورٹی انتظامات ہیں۔ ان کو پہلے بھی چیک کروایا گیا تھا، لیکن دوبارہ چیک کروایا گیا کہ کسی طرح کوئی لوپ ہول باقی بچتا ہی نہیں ہے۔ تو آپ کس طرح کہہ سکتے ہیں حملہ ہوگا؟ ان کو تمام چیزیں جب بتائی گئی، اور اس کے بعد جو ان کے سیکیورٹی چیف تھے انہوں نے کہا کہ پاکستان کے انٹیلیجنس اداروں نے جو سیکیورٹی ہمیں دی ہوئی ہے وہ بالکل زبردست ہے، اس میں کوئی خلا نہیں۔ انہوں نے پیچھے یہ انپٹ اپنی بھیجی کہ دیکھیے پاکستان کی سیکیورٹی جو ملی ہوئی ہے وہ بالکل ٹھیک ہے۔ اب نیوزی لینڈ کے کھلاڑیوں تک یہ بات پہنچی۔ دیکھیے کوئی بھی کھلاڑی ہوتا ہے جس نے کھیلنا ہوتا ہے، جب اس کو یہ پتا چلے کہ ان پر حملہ ہو سکتا ہے تو آپ اس کنڈیشن میں ایک دفعہ ہیں تو کیا آپ اس میں بہتر پرفارم کر سکتے ہیں؟ اب کھلاڑی پینک میں تھے، انہوں نے اپنی انتظامیہ سے یہ بات کہنا شروع کر دی کہ نہیں ہمیں واپس جانا ہے، ہم میچ نہیں کھیلیں گے، یہ کریں گے وہ کریں گے۔ یہ پہلی دفعہ ایسا نہیں ہوا۔ سری لنکن ٹیم جب آ رہی تھی کتنے سالوں کے بعد ان کی دفعہ ہوا، نیوزی لینڈ چونکہ 15-16 سال بعد آ رہی ہے تو ان کے ساتھ بھی یہ معاملہ ہوا۔ پورے انتظامات تھے، کھلاڑیوں کے اندر پینک ہو گیا، یعنی اتنے فول پروف سیکیورٹی کے انتظامات تھے کہ نیوزی لینڈ کے یہاں پر جو سیکیورٹی کو دیکھنے والے ہیں انہوں نے انفارم کیا کہ ہم نے جو اب تک اپنی تسلی کرنی تھی وہ کر لی ہے۔ اس کے باوجود نیوزی لینڈ کی جانب سے کہا گیا نہیں آپ دورے کو کینسل کریں، اور آپ پہنچے۔ اب ہوا یوں کہ عمران خان تاجکستان تھے، عمران خان کو فوری طور پر وہاں پر انفارم کیا گیا۔ انہوں نے نیوزی لینڈ کی جو پرائم منسٹر ہے ان کو کہا ہنگامی طور پر کہ دیکھیں ہمارے پاس ٹاپ لیول کے انٹیلیجنس ادارے ہیں، ہماری آئی ایس آئی دنیا کی نمبر 1 ہے، اگر ایسی صورتحال ہو، میں خود کرکٹر ہوں، میں سب سے پہلے دورہ کینسل کرواؤں؟ آپ کے کرکٹر کی جان ہمارے لوگوں سے بھی زیادہ اہم ہم سمجھتے ہیں۔ اس کی ریزن کیا ہے؟ کیونکہ مہمان اگر گھر میں کوئی آتا ہے تو ہم اس کی سیکیورٹی زیادہ دیتے ہیں، اور پچھلے کافی سالوں سے ہم سیکیورٹی دیتے آ رہے ہیں۔ جب ایون کے حالات خراب تھے تب یہ معاملہ نہیں ہوا، اب تو افغانستان کی جنگ بھی ختم ہو گئی ہے، اور پاکستان کے انٹیلیجنس اداروں نے خاص طور پر جو افغانستان کے بعد یہاں پر خانہ جنگی ہونی تھی ہم نے تو اس کو بھی روک لیا ہے۔ لیکن اس کے باوجود نیوزی لینڈ کی پرائم منسٹر نے پازیٹیو کوئی بات نہیں کی۔ انہوں نے کہا کہ وہ
जो भी अपना फैसला होगा वो इंटेलिजेंस इदारे सिक्योरिटी ऑफिशियल से बातचीत करके इन्फॉर्म करेंगे। अब ये मामला भी चला था, उसके बाद उन्होंने फौरी तौर पर, यानी कोई दूसरा उसके बाद राब्ता नहीं होता, और उसके बाद उन्होंने इन्फॉर्म कर दिया यहाँ पर कि आप इसको दौरे को खत्म करें और वापस आ जाए। अब ये था सारा वो काम। अब अगली सूरत हाल समझे। आपको याद है इंडिया का डिसइंफो लैब जो कितना बड़ा स्कैंडल हुआ था, जो काम क्या करते थे। अब पहले आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। उन्होंने पहले एडवांस में खबर ब्रेक कर दी कि न्यूजीलैंड पर हमला होने वाला। उनको 21 अगस्त को कैसे पता था कि न्यूजीलैंड पर हमला होगा? ये पूरा गेम क्या है, इसको समझना आपने। असल में जो डिसइंफो लैब का केस था उसके अंदर आप जानते हैं गार्डियन अगर कोई अखबार है तो उसके नाम से गार्डियन लाइव हो गया, संडे गार्डियन हो गया, न्यूयॉर्क टाइम्स है तो न्यूयॉर्क टाइम्स लाइव हो गया, और इसके अलावा आपका कोई भी फेमस वॉशिंगटन पोस्ट 2 हो गया या वॉशिंगटन पोस्टिंग हो गया। इस तरह करके उन्होंने वेबसाइट्स का एक पूरा नेटवर्क बनाया हुआ था, और वहां पर जो यूरोपियन पार्लियामेंटेरियंस थे उनसे आर्टिकल लिखवाकर एक नेटवर्क बनाते थे, जो आप सबने देखा बेनकाब हो गया। अब 21 अगस्त 2021 को काबुल फतह होने के 6 दिन के बाद TSG संडे गार्डियन लाइव, जो इंडिया की एक फेक वेबसाइट है जो द गार्डियंस के नाम से बनाई गई है, असल में उसने ये सारा खेल और तमाशा किया। यहाँ पर अभिनंदन मिश्रा नाम के कोई साहब है, राइटर है, उन्होंने आकर कहा कि न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम के ऊपर एक हमला होने वाला है पाकिस्तान के अंदर। ये उन्होंने पूरी ग्राउंड बनाई। असल में सूरत हाल ये पैदा हुई है कि पीछे बैठकर इंडिया ने सारा खेल खेला है। इंटरनेट के ऊपर भी ये पूरी तरह जो इन्फॉर्म किया गया है, इसमें खाली इंडिया शामिल नहीं है, इसमें वो तमाम प्लेयर्स शामिल है, बशमूल अमेरिका के, इसराइल के, जिनको अफगानिस्तान में शिकस्त हुई है। और ये पहला पाकिस्तान को उन्होंने झटका दिया है कि हम आपके मुल्क से और आपको इतना तनहा करेंगे, इतना तनहा करेंगे कि आपके मुल्क में कोई भी नहीं आएगा, और हम आपको इबरत का निशान बनाएंगे। जिस तरह हेनरी किसिंजर ने कहा था 1998 के बाद कि हम लोग तुमको हॉरिबल एग्जाम्पल बना देंगे कि दुनिया तुम्हारे नाम से कांपेगी और तुम्हें एक दहशतगर्द के तौर पर जानेगी। उन्होंने काफी हद तक इसमें कोशिश की और कामयाब भी हुए। ये असल में सूरत हाल पैदा हुई है कि कतन पाकिस्तान में कोई सिक्योरिटी नहीं। अब आप इनकी टीम की सूरत हाल देख ले जाते हुए, प्रोटोकॉल ये वो। अब आपको यहाँ से क्लियर हो जाना चाहिए, एक चिड़िया भी पर नहीं मार सकती थी, लेकिन इस पूरे खेल के अंदर सबसे ज्यादा फायदा इंडिया ने उठाया। इसमें देखिए, अमेरिका और इसराइल को पाकिस्तान के मैचेस होने या ना होने से फर्क नहीं पड़ता। उनको फर्क ये पड़ता है कि दुनिया के अंदर ये मैसेज गया है कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी नाकाम थी, इसकी वजह से पाकिस्तान को इस वक्त खदशात है। आगे चलकर उन्होंने अभी इसको सेटअप में लेकर जाना है। आगे चलकर उन्होंने पाकिस्तान के एटमी हथियार, पाकिस्तान के ऊपर पाबंदियां लगानी है, इनका दहशतगर्दों के साथ ताल्लुक है, ये वो। ये पूरे का पूरा एक स्टेज था। अफसोस का मकाम ये है कि न्यूजीलैंड जैसा मुल्क, जब इनके यहाँ पर हमला हुआ था तो हमारी टीम गई थी, मरे थे लोग। हमारे यहाँ पर जो ISI और तमाम MI और तमाम ऑफिसर जो हैं, उन्होंने जाकर दौरा करवाया तो उनके जो सिक्योरिटी पर मामूर चीफ है, उन्होंने कहा, इन्फॉर्म किया पीछे कि ये किसी सूरत सिक्योरिटी लैप्स नहीं है, मामला खराब नहीं है। ये असल पूरा गेम है जो इंडिया का बनाया हुआ है पाकिस्तान को आइसोलेट करने का। ये पहली वो चीज है। इसके बाद आप अब सीरीज ऑफ इवेंट्स होंगे जिसमें पाकिस्तान के हालात खराब करने की कोशिश है, और ये पूरे का पूरा ड्रामा इंडिया, इसराइल और अमेरिका का सजाया हुआ है। इवन कि इमरान खान ने यहाँ तक इन्फॉर्म किया कि हम बैरूने ममालिक की जो इंटेलिजेंस इदारे हैं, रशिया, चाइना, उनके साथ भी टच में है, लेकिन किसी तरह के कोई पॉजिटिव आउटकम नहीं आया। उसकी रीजन क्या थी? उसकी रीजन ये है कि उन्होंने पाकिस्तान को आइसोलेट करना है।